یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 4 مئی سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ صحافت کا عالمی دن، خضدار چمروک بم دھماکہ، صدر پریس کلب سمیت 3 افراد ہلاک کے 2 نوجوان جبری لاپتہ، 1 بازیاب ہو گیا۔ حامد میر کو جان لیوا دھمکیاں، مظلوموں کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش ہے ڈاکٹر محرنگ بلوچ۔ نوش کی ISI ہیڈ کوارٹر اور FC کیمپ پر بیک وقت حملے کیے گئے۔ فورسز کی چوکیوں کی بھرمار سبب ٹرانسپورٹوں کا احتجاج 15ویں روز بھی جاری۔ لکھپا، سبی اور کچھ علاقے مقامات پر مرکزی شاہراہیں غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے۔ تم زامران میں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLA۔ ریاستی مخبر کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری BLF نے قبول کر لی۔ بلوچستان فائرنگ حادثات، 6 افراد ہلاک، 9 زخمی۔ کوئٹہ حجام کے دکان میں گاہک لٹ گئے۔ گرلز کالج جناح ٹاؤن کے امتحانی مرکز میں طالبہ پر تشدد کا نوٹس لیا جائے، روزینہ خلجی۔ خضدار چمرو کے مقام پر بم کا زوردار دھماکہ، خضدار پریس کلب رجسٹر کے صدر سمیت 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق خضدار آغا سلطان ابراہیم روڈ چمرو کے نزدیک بم کا دھماکہ ہوا، جس میں خضدار پریس کلب کے صدر اور جمعیت علماء اسلام کے صوبائی نائب امیر مولانا صدیق مینگل موقع پر ہلاک، جبکہ 9 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں مولانا کی کار کو نشانہ بنایا گیا، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 2 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ SHO سٹی کے مطابق مولانا مینگل اپنے گھر سے یونیورسٹی جا رہے تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو علم ہے گزشتہ سال اگست میں بھی ان پر کٹھان بند کے ایریا میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے تھے۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ صحافت کے عالمی دن کے موقع پر سینئر صحافی کا قتل حکومتی مشینری کے منہ پر تماچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد پریس عالمی اہمیت کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، گرین ٹیکنالوجیز کی آگاہی میں میڈیا کا کردار اہم ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں صحافیوں کو اپنا کام کرنے میں چیلنج کا سامنا ہے۔ ذی لکیج سے 2 افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ، جبکہ 1 شخص بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل زامران کے علاقہ نوانو کے رہائشی شہزاد عبید اور داؤد عبدالوہاب گزشتہ روز صبح کے وقت قریبی باغات کو پانی دینے گئے تھے، جو لاپتہ ہو گئے۔ دوسری جانب اطلاع ہے کہ تربت کے علاقہ جوسک سے 18 اپریل کو پاکستانی فورسز ہاتھوں لاپتہ ہونے والے نواز ولد سرور بازیاب ہو گئے ہیں۔ نوشکی میں ISI کے ہیڈ کوارٹر اور FC کیمپ پر بیک وقت 2 حملے کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق نوشکی قاضی آباد میں واقع پاکستانی خفیہ ادارہ ISI کے دفتر سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ عین اسی وقت سول ہسپتال کے قریب واقع FC کیمپ پر بھی حملہ کیا گیا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے گزشتہ شب تم کے علاقہ آسیہ آباد میں قابض پاکستانی فوج کے ایک پوسٹ کو گرنیڈ لانچروں سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے حملے میں سرماچاروں نے زامران میں سادیم کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کی جانب سے نصب کیے گئے کیمرے اور اس سے منسلک دیگر برقی آلات کو تباہ کر دیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ریاستی مخبر فوج ہاتھوں سرنڈر ہونے والے مراد ولد عسکر کو بدھ کے روز ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ حب شہر میں ساکران آفتاب چوک کے قریب فائرنگ سے شوکت ولد کریم نامی شخص ہلاک، جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ کوئٹہ کے نواحی علاقہ مشرقی بائی پاس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے غلام سرور نامی شخص کو قتل کر دیا۔ سنجاوی میں زمین کے تنازع پر 1 شخص قتل ہوا۔ اس طرح بلوچستان کے علاقہ چمن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ کی زد میں آ کر 1 شہری زخمی ہو گیا۔ ادھر خضدار چکو کے مقام پر آلٹو اور 2D کار کے درمیان تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ علاوہ ازیں خضدار میں تیز ہواؤں اور بارش سے سالانہ FA اور FAC پرچے کے دوران امتحانی سینٹر کی خستہ حال چھت گر گئی، متعدد طلباء زخمی ہو گئے۔